العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعترض عليه بأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز حينئذ، والجواب أنه لا يستعار بمعنى كل بعينه، لأنه لو كان كذلك كان للكل نفل تام في صورة ما دخلوا معا، بل هو مجاز عن السابق في الدخول واحدا كان أو جماعة، فيكون للجماعة نفل واحد كما هو للأول الواحد عملا بعموم المجاز. والأولى أن يقال إن الغرض من هذا الكلام هو إظهار الشجاعة والجلادة، فإذا استحقه جماعة باعتبار ظاهر معناه الحقيقي فاستحقاق الواحد له بالطريق الأولى بدلالة النص، لأنه فيه إظهار كمال الشجاعة. لیکن اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ اس وقت حقیقت اور مجاز کے درمیان اجتماع لازم آئے گا، اور جواب یہ ہے کہ کلمہ جمیع کو بعینہ کلمہ کل کے معنی میں مستعار نہیں لیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس صورت میں جب 10 آدمی ایک ساتھ داخل ہوتے تو ہر ایک کے لیے کامل نفل ہوتا، بلکہ وہ سابق فی الدخول سے مجاز ہے، خواہ واحد ہو یا جماعت، لہذا جماعت کے لیے بھی ایک نفل ہوگا جیسا کہ واحد اول کے لیے ہے، تاہم عموم مجاز پر عمل ہو سکے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ اس کلام کا مقصد شجاعت اور بہادری کا اظہار کرنا ہے، پس جب لفظ جمیع کے ظاہری معنی حقیقی کے اعتبار سے جماعت نفل کامل کی مستحق ہے تو واحد کا بطریق دلالت النص نفل کامل کا مستحق ہونا بدرجہ اولا ہوگا، اس لیے کہ اس میں کمال شجاعت کا اظہار ہے۔ عزیز طلبہ کرام، جب 10 آدمیوں کے فرادہ قلعہ کے اندر داخل ہونے کی صورت میں لفظ جمیع کے حقیقی معنی پر عمل کرنا متعذر ہے تو مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا، یعنی لفظ جمیع کو لفظ کل کے معنی میں لیا جائے گا، مگر اس صورت میں حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا، یعنی ایک صورت میں لفظ جمیع کے حقیقی معنی مراد ہے اور ایک صورت میں مجازی معنی مراد ہے، حالانکہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک صورت میں لفظ جمیع کے حقیقی معنی مراد ہے اور ایک صورت میں مجازی معنی مراد ہے، حالانکہ حقیقت و مجاز کا اجتماع ناجائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ جمیع کو بعینہ کل کے معنی میں مجازاً استعمال نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اگر لفظ جمیع بعینہ کل کے معنی میں ہوتا تو 10 آدمیوں کے ایک ساتھ قلعے میں داخل ہونے کی صورت میں ہر ایک کے لیے علیحدہ نفل تام ہوتا، جیسا کہ اگلی عبارت میں مذکور ہے، حالانکہ یہاں 10 کے لیے صرف ایک نفل ہے، بس معلوم ہوا کہ لفظ جمیع بعینہ کل کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لفظ جمیع من دخل اولا
مجازن سابق فی الدخول کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی جو بھی قلعے کے اندر داخل ہونے میں سبقت کرے گا وہ انعام کا مستحق ہوگا۔ سبقت کرنے والا ایک شخص ہو یا پوری جماعت ہو، اگر ایک شخص ہے تو نفل تام اس ایک شخص کو ملے گا، اور اگر جماعت ہے تو پوری جماعت ایک نفل کی مستحق ہوگی۔ اس صورت میں عموم مجاز پر عمل ہوگا۔ عموم مجاز یہ ہے کہ لفظ سے ایسے مجازی معنی مراد لیے جائیں، لفظ سے ایسے مجازی معنی مراد لیے جائیں کہ حقیقی معنی بھی اس کا ایک فرد ہو، جیسے لفظ اسد سے شجاع مراد لینا کہ شیر بھی شجاع کا ایک فرد ہے۔ اسی طرح یہاں لفظ جمیع من دخل سے مجازن سابق فی الدخول مراد ہے، اور سابق فی الدخول کا ایک فرد لفظ جمیع کے حقیقی معنی یعنی جماعت بھی ہے۔ پس جب جمیع من دخل کا استعمال عموم مجاز کے طور پر سابق فی الدخول کے معنی میں ہے، اور سابق فی الدخول ایک بھی ہو سکتا ہے اور جماعت بھی، تو اب حقیقت اور مجاز کا جمع ہونا لازم نہ آئے گا۔ شارح کہتے ہیں کہ فرادہ 10 آدمیوں کے قلعے میں داخل ہونے کی صورت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ایک شخص کے لیے نفل تام ہونے کی بہتر وجہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ جمیع من دخل کلام سے امام المسلمین کی غرض شجاعت اور بہادری کا اظہار کرنا ہے، یعنی قلعے میں اولاً داخل ہونے والا شخص شجاع اور بہادر شمار ہوگا، اور اس اظہار شجاعت پر وہ انعام کا مستحق ہوگا۔ پس جب 10 آدمیوں کے ایک ساتھ داخل ہونے کی صورت میں لفظ جمیع کے ظاہر معنی حقیقی کا لحاظ کرتے ہوئے 10 آدمیوں کی ایک جماعت نفل کی مستحق ہے، تو بطریق دلالت النص یہ بات ثابت ہو گئی کہ فرادہ یکے بعد دیگرے 10 آدمیوں کے داخل ہونے کی صورت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ایک شخص بدرجہ اولا نفل کا مستحق ہوگا، کیونکہ 10 آدمیوں کے ایک ساتھ داخل ہونے کی صورت میں اگر شجاعت کا اظہار ہے تو فرد واحد کے سب سے پہلے داخل ہونے کی صورت میں کمال شجاعت کا اظہار ہے۔ پس جب نفس شجاعت کا اظہار مستحق انعام ہونے کا سبب ہے تو کمال شجاعت کا اظہار بدرجہ اولا مستحق انعام ہونے کا سبب ہوگا۔ بعض حضرات نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ دلالت النص کا اعتبار کلام اللہ میں ہوتا ہے نہ کہ کلام الناس میں، لہذا امام المسلمین کے کلام جمیع من دخل سے بطریق دلالت النص ایک شخص کا مستحق انعام ہونا ثابت کرنا درست نہ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض بالکل لغو ہے، کیونکہ دلالت النص جس طرح کلام اللہ میں معتبر ہے اسی طرح کلام الناس میں بھی معتبر ہے۔ مثلا اگر آقا اپنے غلام سے یہ کہے کہ تو کسی کو ایک ذرہ بھی نہ دے، لا تعطی ذرۃ، تو کسی کو ایک ذرہ بھی نہ دے، تو یہ کلام ما فوق الذرہ دینے سے بدرجہ اولا منع کرنا ہوگا، اور یہی دلالت النص ہے۔ وفی کلمتی کل یجب لکل منہم النفل، یعنی اذا قال کل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل كذا فدخل 10 معا يجب لكل واحد منهم نفل تام، لأن كلمة كل الإحاطة على سبيل الإفراد فاعتبر كل واحد من الداخلين كان ليس معه غيره وهو أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس ولم يدخل ولو دخل 10 فرادا كان النفل للأول خاصة لأنه الأول من كل وجه وكلمة كل يحتمل الخصوص۔ اور کلمہ کل کی صورت میں داخل ہونے والوں میں سے ہر ایک کے لیے نفل واجب ہوگا، یعنی جب امام وقت یہ کہے کہ ہر وہ شخص جو اس قلعے میں اولاً داخل ہو
اس کے لیے اس قدر نفل ہوگا۔ پس 10 آدمی ایک ساتھ داخل ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے نفل کامل واجب ہوگا، کیونکہ کلمہ کل علی سبیل الافراد احاطہ افراد کے لیے آتا ہے۔ پس داخل ہونے والوں میں سے ہر ایک کا اعتبار اس طور پر کیا گیا گویا اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اول ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے اور وہ ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اول ہے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اور اگر 10 آدمی فرادہ کر کے داخل ہوئے تو اولاً داخل ہونے والے فرد کے لیے نفل خاص ہوگا، اس لیے کہ وہ من کل وجہ اول ہے اور کلمہ کل خصوص کا احتمال رکھتا ہے۔ عزیزو، مصنف کہتے ہیں کہ اگر بوقت جہاد امام المسلمین نے کہا کل من دخل هذا الحصن اولا فله من النفل کذا، یعنی ہر وہ شخص جو اولاً اس قلعہ میں داخل ہوگا اس کے لیے اس قدر انعام ہوگا۔ اس کے بعد 10 آدمی ایک ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک نفل ہوگا، یعنی 10 کو 10 نفل دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کل علی سبیل الافراد افراد کا احاطہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ پس جو 10 افراد قلعہ میں داخل ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو یہ سمجھا جائے گا گویا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یعنی سب سے پہلے داخل ہونے والا صرف یہی ہے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے اور قلعہ میں داخل نہیں ہوئے ان کے اعتبار سے یہ شخص اول بھی ہے، اور اس طرح اولاً داخل ہونے والے یہ 10 افراد ہے، لہذا ہر ایک کو پورا نفل دیا جائے گا۔ محشی کہتے ہیں کہ شارح کی عبارت وَهُوَ أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَدْخُلْ، اس میں تسامح ہے، اس طور پر کہ اولاً داخل ہونے والا شخص ثانیاً داخل ہونے والے شخص کی بنسبت تو اول ہو سکتا ہے، لیکن نہ داخل ہونے والے کی بنسبت اول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مناسب یہ تھا کہ شارح یوں کہتے وَهُوَ أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ الَّذِي يُقَدَّرُ دُخُولُهُ بَعْدَ فَتْحِ الْحِصْنِ، یعنی داخل ہونے والے 10 افراد میں سے ہر ایک ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اول ہے جو پیچھے رہ گئے، اور ان کا داخل ہونا قلعہ فتح ہونے کے بعد فرض کیا گیا ہے، یعنی قلعہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ قلعہ میں داخل ہوں گے ان کے مقابلے میں مذکورہ 10 افراد میں سے ہر ایک اول داخل ہونے والا ہے، اور جب ہر ایک اول داخل ہونے والا ہے تو ہر ایک کو نفل تام دیا جائے گا۔ بہرحال 10 آدمیوں کے ایک ساتھ داخل ہونے کی صورت میں ہر ایک نفل تام کا مستحق ہے، اور اگر 10 آدمی ایک بعد دیگر فرادہ داخل ہوئے تو اس صورت میں نفل خاص طور پر اس کے لیے ہوگا جو سب سے پہلے قلعہ میں داخل ہوا ہوگا، کیونکہ من کل وجہین یہی شخص سب سے پہلے قلعہ میں داخل ہونے والا ہے، اور کلمہ کل خصوص کا احتمال بھی رکھتا ہے، لہذا فرادہ داخل ہونے کی صورت میں صرف ایک شخص کو نفل دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.